الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، اور ضرور چاہیے کہ موجود رہے تم میں ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے نیکی کے کاموں کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور حکم دے نیکی کے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور روکتی ہے وہ برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم آدمی احترام ساتھیوں عزیز نوجوان، قرآن مقدس کے چوتھے سپارے کے دوسرے رکوع سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کی امت مسلمہ کے اندر ایک حق پرست جماعت کا وجود ضروری قرار دیا ہے. اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس جماعت کی ضروری بیان کی ہے کہ وہ جماعت نیکی کا حکم دینے والی ہوگی اور برائیوں سے روکنے والی. اور اللہ رب العزت نے اسی جماعت کو کامیاب جماعت قرار دیا. ان آیات کریمات کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے پہلے 4 چیزیں بیان کی. اس کے بعد اپنی نعمت کا اظہار فرمایا. پہلے 4 حکم دیے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یہ اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. دوسرا حکم ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس حالت میں تم پر موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. تیسرا حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب مقدس کو
مضبوطی کے ساتھ پکڑ. اور چوتھا حکم دیا ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ فرقہ مت بنو. یہ چار حکم خداوند کائنات کے لیے اور ان چار احکامات کے بعد ایک نعمت کا اظہار فرمایا کہ اگر تم ان چار احکامات پہ عمل کر لو تو تمہیں بھی وہ نعمت مل سکتی ہے جو ان چار احکامات پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے صحابہ کرام کو عطا کی. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ذرا یاد تو کرو اپنے زمانہ جاہلیت کے ایام کے کیسے گزرتے تھے. تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسروں کے گھر لوٹتے تھے، ان کے مال افراد لوٹتے تھے، ان کی جائیدادوں سے قبضے کرتے تھے، ان کے بچوں کو اغوا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اغوا کر لیتے تھے. وہ تمہارا زمانہ جاہلیت کا وہ سلسلہ کیسا تھا اور پھر کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اتنی بری طریقے سے نکال کر ایک ایسی اچھی زندگی میں ڈال دیا، تمہارے دلوں سے نفرتیں نکال کر محبتیں بھر دی، تمہارے دلوں سے عداوتیں نکال کر تمہارے دلوں کے اندر آپس کی الفتیں کر دی اور تمہیں آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا. تم نے چار احکامات پہ عمل کیا، تم نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دیا. یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا ہے. ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لو تو تمہیں بھی یہ نعمتیں مل سکتی ہیں. صحابہ کو مل گئی کیونکہ اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. صحابہ کو تو آپس کی محبتیں مل گئیں، آپس کی عداوتیں دلوں سے نکل گئی، آپس کی نفرتیں دلوں سے نکل گئی. اس بنا سے انہوں نے ان چار احکامات پہ عمل کر لیا. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہو گیا، اس قدر پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا وہ جلیل القدر صحابی خلیفہ راشد جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر بھی میرے دو وزیر ہیں اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں، اور زمین پر میرے جو دو وزیر ہیں ان میں ایک ابو بکر صدیق اور ایک عمر فاروق. وہ عمر فاروق جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اس عمر فاروق کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے. درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ میں لے کر روتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں یہ درخت کی ٹہنی ہوتا، قیامت والے دن مجھ سے حساب تو نہ ہوتا. گھاس کا ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش میں گھاس کا یہ تنکا ہوتا. کم از کم اسے یہ خوف تو نہیں ہے کہ قیامت والے دن مجھ سے کوئی حساب ہوگا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ امت مسلمہ کے اندر عورتوں میں جو مقام خداوند کائنات میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا ہے وہ کسی اور عورت کو نہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی
ایک پرندے کو چہچہاتا ہوا دیکھ کر کہتی ہیں کاش میں یہ پرندہ ہوتی، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ صحابی رسول دربار رسالت میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنی باغ کے اندر نماز ادا کر رہا تھا، بحالت نماز باغ کے اندر ایک خوبصورت پرندہ آ گیا، میری توجہ اس پرندے کی طرف مبذول ہو گئی، مجھے نماز کی رکعتیں بھول گئی، کتنی پڑھ چکا ہوں کتنی لاکھ، اور یہاں یہ مسئلہ واضح ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، مسجد کے اندر سامنے والی قبلہ رخ جو دیوار ہے اس دیوار پر ایسی زیب و زینت کرنا، نقش و نگار لگانا جس سے نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ سکتی ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ باہر کی دیواروں پہ ہو سکتی، نقش و نگار بھی ہو سکتی، لیکن سامنے والی دیوار، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں نے مسجد بنوائی ہے، ذرا میری مسجد تک تشریف لے کر کے گئے، سامنے کی دیوار کا نقش و نگار تھے، اس نے کہا حضرت یہ جو میں نے مسجد کو اللہ کے گھر کو سجایا ہے مجھے اس کا ثواب ملے گا نا؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اگر تو گناہ سے بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے، سوچو فرمائی تو ثواب کا طالب ہے، مسجد کی قبلے والی دیوار کو سجا کر جو نمازیوں کی نماز سے توجہ ہٹانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو ثواب کا طالب ہے، میں کہتا ہوں اگر تو گناہ سے بھی بچ جائے تو بڑی بات۔ صحابی رسول کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے باغ کے اندر پرندہ بڑا خوبصورت پرندہ، میری توجہ آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو نے قدم کو ایسا نہیں کیا۔ اب ان کے دلوں کے اندر خدا خوفی دیکھی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بجا کہ میری نماز خراب ہوئی، میں نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس باغ کو اس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی ہے، میں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ خدا خوفی اس جماعت کے اندر خدا خوفی کا اندازہ کیجیے، اور یہاں میں یہ مسئلہ کی واضح کروں، ایک ہے نماز کے اندر کسی چیز کا خیال آ جانا، اور ایک ہے نماز کے اندر کسی چیز کا خیال از خود اپنی کوشش سے لے کے آنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی نماز کے اندر ایسی آیات کی تلاوت کرے گا جن آیات کا اس کو ترجمہ آتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے من الثمرات، پھلوں سے، تو جب وہ یہ لفظ ادا کرے گا اس کو ترجمہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر پھلوں کا خیال نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ جب وہ
جنت کا تذکرہ کرے گا آیات کے اندر تو جنت کا تصور اس سے ذہن میں لازم آئے گا. دوزخ والی آیات پڑھے گا تو دوزخ کا نقشہ جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے خیال اس کے دل کے اندر ضرور آئے گا. نماز کے اندر التحیات کی حالت میں جب وہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کا خیال نہ آئے. ایک ہے کسی چیز کے خیال کا دل میں آ جانا, ایک ہے کسی چیز کا خیال دل میں لے کے آنا. میں نماز پڑھ رہا ہوں, آیات اس کے اندر جنت اور جہنم کے تذکرے کی ہے اور خیال میرے دل کے اندر دکان کا ہے. آیات جنت جہنم کے تذکرے والی پڑھ رہا ہوں اور خیال کے اندر دکان کا نقشہ سامنے ہے, دکان کا حساب کر رہا ہوں. توجہ میری ساری دکان کی طرف ہے, کاروبار کی طرف. ہمارے یہاں صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے صرف ہمت کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صرف ہمت, یعنی اپنی کوشش کو ایک کام پر لگا دیں. صرف ہمت اپنی کوشش کو, اپنی ہمت کو ایک کام پہ لگا دیں. صوفیاء کرام نے یہ لکھا ہے اگر ایک آدمی نماز کے اندر سر کے ہمت کر کے بغیر کسی موقع کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے اگر نماز کے اندر جان بوجھ کے حضور علیہ السلام کا خیال لے کے آتا ہے ایسے مقام پر جہاں نماز کے اندر حضور علیہ السلام کے خیال کے آنے کا امکان نہیں ہے, اگر لے کے آتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. درست توجہ کیجیے, کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک طبقہ صوفیاء کرام کی ایسی عبارات کو سامنے رکھ کے ان پہ کفر کے فتوے دے رہا. یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے جسے وہ شرط ہمت کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر جان بوجھ کے حضور علیہ السلام کا خیال لے کے آئے, مثال کے طور پر وہ آیات پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اب یہاں خیال کس کا آنا چاہیے؟ لیکن میں لا رہا ہوں حضور علیہ السلام کا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ مجھے گمراہ اور بے دین فرقوں سے, گروہوں سے محفوظ کرنا, مجھے ان کے راستے پر نہ چلانا. اب یہاں خیال آنا چاہیے گمراہ فرقوں کا, لیکن میں خیال لا رہا ہوں حضور علیہ السلام کا اپنی سب ہمت کے ساتھ, اپنی کوشش کے ساتھ. صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز نہیں. اگر نماز کے اندر از خود خیال آ جائے کسی کا, کوشش نہیں, سر سے ہمت نہیں ہے, اب میں نماز کے اندر آیات پڑھتا ہوں قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. وہاں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ مجھے پڑھتا ہوں اور حضرت عزیر علیہ السلام کے اس تذکرے کے اندر گدھے کا تذکرہ بھی ہے. تو کیا اگر میں ترجمے کو جانتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل کے اندر گدھے کا خیال نہ آئے؟ ممکن نہیں ہے. اگر میں ترجمے کو جانتا ہوں, اگر آیات کے اندر گدھے کا تذکرہ آئے گا, میں ترجمے کو جانتا ہوں تو گدھے کا خیال بھی آئے گا. اگر آیات کے اندر پھلوں کا تذکرہ آئے گا, میں ترجمے کو جانتا ہوں تو پھلوں کا خیال بھی دل کے اندر آئے گا. اگر میں آیات پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نہیں سکتا میرے دل کے اندر حضور علیہ السلام کا خیال نہ آئے۔ اب ان کا موقف یہ ہے صوفیاء کرام کا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے حضور علیہ السلام کا خیال بے موقع دل میں لائے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر آج خود کسی کے دل کے اندر گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ خیال کا لانا اور خیال کا آنا، جسے ہمارے حضرات نے ابتداء کے امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے دے دیے۔ دیکھیے یہ محمد اسماعیل شہید اپنی کتاب سراج مستقیم کے اندر یہ لکھتا ہے، نماز کے اندر گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا، وہ تو صوفیاء کرام کی اصطلاح کو نقل کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک خیال آنا اور خیال لانا دونوں میں فرق ہے۔ اگر جان بوجھ کے نماز کے اندر ایسے مقام پہ جہاں حضور علیہ السلام کا خیال آنا ممکن نہیں ہے، وہاں جان بوجھ کے حضور کا خیال لے آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر گدے کا خیال خود آ جائے لا نہیں رہا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مسئلہ تو کا خیال لانے اور آنے کا، جسے بگاڑ کر طبیعت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ کس کی اصطلاح ہے؟ صوفیاء کی، وہ کہا کہ نہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، صوفیاء کرام کس کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل چونکہ پوری طرح تزکیہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ صوفی کو صوفی کہتے اس لیے ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر صفائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی اس کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا ہے۔ فقہائے کرام، علماء کرام، ائمہ کرام وہ جانتے ہیں ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارے خیالات کا بچنا بڑا مشکل ہے، ہمارے خیالات کے اندر ہر قسم کی چیز آ سکتی ہے۔ فقہائے کرام کے فتویٰ نہیں دیتے، وہ احتیاط برتتے ہیں۔ صوفیاء کرام دل کے تزکیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا دل اس قدر آپ اللہ کا خوف اس کے دل اندر اس قدر آ چکا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی کہتا ہے، کاش میں یہ درخت کی شاخ ہوتا، قیامت والے دن حساب سے تو بچا رہتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، قیامت والے دن حساب سے تو بچا رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرواتی ہے، کاش میں یہ درختوں پر چہچہانے والا پرندہ ہوتی، کم از کم اس کو حساب و کتاب کی کوئی فکر تو نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے اندر باوجود اس کے ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا، باوجود اس کے اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لے کر ان کے تزکیے کا، ان کی خدا خوفی کا، ان کے تقوی کا، ان کی الہیت کا فیصلہ دے چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ہے صرف ڈر، ایک ہے اس طرح ڈرنا کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
ہمارے دلوں کے اندر حضرت حکیم الامت کیا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، سچ پوچھیے تو ہمارے دلوں کے اندر تو اللہ کا ڈر اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک بیٹے کے دل میں باپ کا ہوتا ہے۔ بیٹا بھی اگر باپ کو باپ سمجھے، شرط یہ ہے کہ باپ کو باپ سمجھے، باپ کو بیٹا نہ سمجھے۔ ظاہر بات ہے جو بیٹا باپ کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہ باپ کا کیا ادب کرے گا، وہ باپ کا اس کے دل کے اندر کیا ڈر اور خوف ہوگا۔ وہ بیٹا جو باپ کو باپ سمجھتا ہے اس کے دل کے اندر باپ کا خوف بھی ہوگا، باپ کا حیا بھی ہوگا، باپ کا ڈر بھی ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو اللہ کا اتنا ڈر بھی نہیں ہے جتنا ایک بیٹے کے دل کے اندر باپ کا ہوتا ہے، ایک آدمی کے دل کے اندر پولیس کا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے دل کے اندر عام آدمی کا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی عام آدمی کے سامنے ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کے دل کے اندر اس کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ایک عام آدمی پولیس کے سامنے وہ جرم نہیں کرتا جو قانوناً جرم ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کے سامنے وہ قصور نہیں کرتا جس سے باپ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ لیکن انسان ہر جگہ اپنے رب کی نافرمانی کیے چلا جا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے جو کچھ بھی کر رہا ہوں، پہاڑ کی اوٹ میں ہوں، چار چناری کے اندر ہوں، تنہائی میں ہوں، محفل میں ہوں، میرا رب میرے ایک ایک خوبصورت جرم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی انسان اپنے رب کی الہوں کے سامنے اس کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلا حکم ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا حکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں تم پر موت نہ آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار نہ ہو۔ تمہاری موت اس حالت میں آئے تو فرما برداری کی موت ہو، اس حالت میں تم پر موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ قیامت والے دن تمہیں نافرمان کے حوالے سے عذاب نہ دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار کے حوالے سے عذاب۔ اس حالت میں تم پر موت نہ آئے۔ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز کو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، معلوم نہیں اگلی نماز پڑھنے کا موقع تمہیں ملے کہ نہ ملے۔ کس کے پاس گارنٹی ہے اپنی زندگی کی؟ کسی کے پاس بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور میری زندگی 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ کسی کے پاس زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہر نیک عمل کو آخری عمل سمجھ کے کرو، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے کرو، اپنے ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ کے رکھو۔ پتہ نہیں خدا بند کائنات اس کے بعد موقع دے یا نہ دے۔ ہمارے حالت میں تم پر موت نہ آئے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار تو انسان کے خاتمے پر ہے۔ مرتے وقت اس کا عمل کیا تھا، مرتے وقت اس کا عمل کیا تھا، یہ ایمان کی حالت میں تھا یا کفر کی حالت میں؟ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے،
تمام فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی اس بات پر متفق ہیں، کسی کافر کو بے شک تم تہجد گزار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، لیکن کسی کافر کو اپنے سے برا مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے تم جس کافر کو اپنے سے برا سمجھ رہے ہو مرنے سے پہلے تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کلمہ کفر تمہاری زبان سے نکل جائے، اور وہ کافر جس کو تم اپنے سے بدتر سمجھ رہے ہو اسے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت مل جائے۔ تم جس ایمان سے اترا رہے ہو یہ دولت ایمان تمہارے سینے سے نکل جائے، اور نکلتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، خداوند کائنات ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کسی کافر کو اپنے سے بدتر اور اپنے سے برا مت سمجھو، ایمان کے حوالے سے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہو، اسے اپنے سے برا مت سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے تم سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے، تمہارا ایمان غارت، اور مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ بڑا عجیب و قیمتی جملہ ہے۔ آج میں یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ایک ہے کافر سے عداوت، ایک ہے کافر سے نفرت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جہاں تک کافر سے عداوت کا تعلق ہے، خداوند کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ایسے کفار کی عداوت کو دل میں رکھنا مومن کے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ جو کافر مسلمانوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کرتے ہو، مسلمان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہو، مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہو، اس کافر کی عداوت کو، دشمنی کو دل میں رکھنا یہ مومن کے ایمان کی علامت اور بنیاد۔ بغض علیہ لیکن نفرت نہیں۔ جہاں تک ان کے کفر کی بنا پہ نفرت کا تعلق ہے وہ نہیں، ان کے ظلم کی بنا پہ اپنے دل کے اندر عداوت رکھو، اور اس بات پر کوشش کرو کہ مجھے طاقت ملے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو ایک جملہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی، اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر کفار کے خلاف جہاد کرنے کا کوئی خیال، کوئی تصور، کوئی جذبہ نہیں ہے، اس حالت میں وہ منافق ہو کے مر جائے تو مر جائے، مومن ہو کے نہیں مر سکتے۔ بڑا سخت جملہ ہے۔ اس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ تک نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جہاد کا تصور تک نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ طاقت نہیں ہے میرے ہاتھ کے ہاتھ سے رکے ہوئے، ایک یہ ہے کہ مستقبل کے اندر بھی میرے دل کے اندر سے جب بھی مجھے طاقت مل گئی میں کفار کے خلاف جہاد کروں گا، لڑائی لڑوں گا۔ اس کے دل کے اندر جہاد کا تصور بھی نہیں، خیال ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ منافقت کی موت کو مر سکتا ہے، ایمان کی موت اس پر نہیں آتی۔ آج ہمارے ہاں جو جہاد کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، دہشت گردی کا نام لے کر جہاد کو اس کے خلاف سے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، اور حیرت ہوتی ہے مجھے مسلمان کہلانے والے دانشوروں پر جو اپنی تمام فکری توانائیاں اسی پر صرف کر رہے ہیں کہ اسلام تو امن کا
کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا دین ہے۔ بھائی اسلام امن کا دین ہے، لیکن اس کے لیے جو سامنے والا بھی تو امن برت رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈرون حملے کر کے میری سرزمین پر حملے کر کے بمباریاں کرے، میزائل پھینک کے ناصر مسلمانوں کا قتل عام کرے، اور میرا مسلمان دانشور میڈیا کے ذریعے قوم کو یہ پیغام دے اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام امن وہاں برتتا ہے جہاں آگے بھی امن ہو۔ سامنے والا تلوار لے کر میدان میں اترا ہوا ہو، بم برسا رہا ہو، گولے برسا رہا ہو، میں تو دو لفظوں میں کہتا ہوں ان دانشوروں کا ایمان نہیں ہے جو قرآن کے اندر یہ تحریف کر رہے ہیں، دین کے اندر تحریف کر رہے ہیں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں، لیکن کب؟ مکہ مکرمہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر، بدر کے اندر اسلام امن کا مذہب نہیں، احد کے اندر اسلام امن کا مذہب نہیں۔ جہاں تلوار سامنے ہے وہاں اسلام کی تلوار بھی سامنے ہے، جہاں کفر کی طرف سے توپ سامنے ہے اسلام کی توپ بھی سامنے ہے، کفر کا لشکر سامنے ہے، اسلام کا لشکر بھی سامنے ہے، لیکن جہاں کفار اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہیں وہاں اسلام امن کا مذہب ہے، وہاں اسلام امن کا مذہب ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان یہ آواز دیتا بھی ہے نا آج انتقام کا دن ہے تو رحمت کی آواز گونجتی ہے، روز بائیس کو آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں کو پچھلے مطالب یاد آئے، کس طرح انہوں نے ہمیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا، کس طرح انہوں نے ہمیں پرچیاں مار مار کے شہید کیا، کس طرح ہمیں انہوں نے زنجیروں میں جکڑا، کس طرح انہوں نے ہماری آزادی کو طلب کیا۔ فرمایا نہیں پچھلے مظالم بھول جاؤ، آج وہ سر جھکا کے کھڑے ہیں، آج اسلام امن کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جہاں کفر سامنے اسلحہ لے کر آئے وہاں پہ اسلام امن کا نہیں جہاد کا مذہب ہے۔ وہاں حکم ہوتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، پیغمبر کافروں منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے۔ میں اللہ کی حکمتوں پہ قربان، خدا بند کائنات اگر اتنا کہہ دیتے یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے پیغمبر کافروں کے خلاف جہاد کیجیے، تو آج ہم سوچتے کہ یہ جو کافروں کے پلڑے میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف تو اسلام نے ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، اللہ رب العزت نے کسی مقام سے کبھی نہیں چھوڑی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر کس طرح ان کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کافروں کے ساتھ ان کے پلڑے میں بیٹھا ہوا مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکمت کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ جو کفر کے پلڑے میں پڑے ہوئے ہیں آج اس ظالم کو 55 سال کے بعد یاد آیا ہے کہ ایران کے اندر ڈاکٹر مصدق کی حکومت، اس کا تختہ امریکہ نے اٹھایا تھا۔ پڑھا ہے نا کل اوباما کا بیان، آپ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ 55 سال کے بعد اسے اپنی سازش کا اعتراف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں، میرا بھولا مسلمان نہیں جانتا، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے 55 سال کے بعد مصر کے اندر بیٹھ کے امریکہ کا صدر اپنے 55 سال پہلے کی کارروائی اور سازش کا انکشاف کرتا ہے تو اس کے پیچھے
مسٹیک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے اب 9/11 جیسا کوئی اور واقعہ امریکہ خود اپنے حوالیوں کے ذریعے کرائے گا، اس کا الزام ایران پہ کرے گا اور پھر ایران پر حملے کا جواب پیدا کرے گا. مجھے محسوس ہوتا ہے اس انکشاف کے پیچھے بھی ایک سازش ہے. مسلمان کو سازش کی جھوٹ سوچنی چاہیے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے. جیسے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے 9/11 کا واقعہ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں. آج تک امریکہ اس بات کا کوئی ثبوت فراہم کر سکا ہے تو اس کے پیچھے قاعدہ نوبت تھی. آج تک اس کی انٹیلیجنس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اس کے پیچھے قاعدہ کا ہاتھ تھا. آج کہتے ہیں کہ برطانیہ کی انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی اور برطانیہ اپنی انٹیلیجنس رپورٹ شائع کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمیں بھی ثابت اور کنفرم نہیں ہو سکا کیا قاعدہ اس کے پیچھے ملوث تھی. جن جوہری ہتھیاروں کی بنا پہ عراق پہ حملہ کیا گیا، کیا وہ جوہری ہتھیار عراق سے برآمد ہوئے؟ جیسے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے. اس انکشاف کے ساتھ کوئی اور ایسا 9/11 جیسا واقعہ ہوگا جسے امریکہ شو کرے گا کہ یہ ایران کی طرف سے ہے، اس رد عمل کے طور پر کہ امریکہ نے اپنی سازش کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور اس کو جواب بنا کر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا. ذرا غور کیجیے کفر ہمارے گرد کس تیزی کے ساتھ گھیرا تنگ کر رہا اور ہم آج تک نہیں سمجھ پائے. ہم آج بھی ذاتر مصر ہیں کہ شمالی علاقہ جات کے اندر ہماری اپنی جنگ ہے. شمالی علاقہ جات کے اندر جو جنگ ہے وہ ہماری جنگ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس کی جنگ ہے؟ بھائی بولے. میں دو لفظوں میں کہتا ہوں شمالی علاقہ جات کے اندر یہ جو جنگ جاری ہے پاک آرمی اور افغانیوں کی، پختونوں کی، یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں، امریکہ کی جنگ ہے. پاکستان کی جنگ نہیں ہے. اور مجھے جنرل حمید خان کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ کے اندر اندرونی بغاوتیں انڈیا کے اندر بھی ہوئی، اندرونی بغاوتیں الجزائر کے اندر بھی ہوئی، اندرونی بغاوتیں برطانیہ کے اندر بھی ہوئی، اندرونی بغاوتیں فرانس کے اندر بھی ہوئی ہیں، اندرونی بغاوتیں روس کے اندر بھی ہوئی ہیں. لیکن اندرونی بغاوتوں اور شورشوں کی بنیاد پہ ہماری گزشتہ تاریخ میں کسی مقام پر ثابت نہیں ہے کہ حکومت نے اپنے ہی ملک کے اندر شورش پر شاپ برپا کرنے والوں کے خلاف اتنی وسیع پیمانے پر بمباری کی ہو، ان کے طیاروں نے بمباری کی ہو، ان پر میزائل پھینکے گئے ہو. انسانی تاریخ کے اندر یہ ثابت ہے. 32 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہیں. اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس حالت میں تم پر موت نہ آئے کہ تم اس اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو. تیسرا حکم خدا بندے کائنات دیتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا بند کائنات نے اس کتاب مقدس کے اندر واضح کر دیا ہے. اللہ کی اس کتاب مقدس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے رسول کے اسوہ حسنہ پہ پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ.
رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول کو تمہارے لیے کامل نمونہ بنایا گیا ہے اس کتاب مقدس پر عمل کرنے کے لیے. رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول نے جو کیا ہے وہ لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اللہ رب العزت اس کتاب مقدس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اس انداز سے کہ رسول کو اس کے اسوہ حسنہ کو لے لو. آج ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کا ایک مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والا طبقہ سنت رسول کی تعظیم، رسول کی ذات کو دیکھ کر نہیں، اپنی ذات کو دیکھ کر کرتا ہے. جو چیز میری ذات میں ہے وہ رسول کی سنت ہے، جو چیز میری ذات میں نہیں وہ رسول کی سنت نہیں. ڈاکٹر جاوید غامدی جیسا آدمی جس نے سنت کا دائرہ سکیر کر صرف 23 چیزوں کو سنت قرار دیا ہے کہ 23 چیزیں سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز سنت نہیں. اس نے اپنے وجود کو دیکھا، میرے وجود کے اندر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی کی سنت نہیں ہے. اس نے کہا ہے داڑھی سنت نہیں ہے. اس کا تعلق تو انسان کے وجود کے ساتھ ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ارے اس چیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا جس چیز کو خدا کا پیغمبر اتنے سخت جملے کے ساتھ کہتا ہے یہ ایک مرد کی فطرت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، مومن کے چہرے کی زینت ہے. کیا وہ دین نہیں ہوگی؟ وہ سنت نہیں ہوگی؟ کہتا ہے ختنہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس کے والدین نے اس کا ختنہ نہ کرایا ہوتا تو آج ختنہ بھی سنت نہ ہوتا. یہ تو بھلا ہو اس کے والدین کا، تو انہوں نے اس کا ختنہ کرا دیا تو ختنہ سنت مان دیا گیا، ورنہ آج وہ ختنہ بھی سنت نہ ہوتا، وہ بھی فطرت نہ ہوتا. یا اپنے وجود کی طرف دیکھ کے فیصلے کرتا ہے میرے وجود کے اندر جو چیز ہے وہ سنت ہے، جو میرے وجود کے اندر نہیں ہے وہ نبی کی ذات کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور چوتھا حکم کیا ہے؟ فلا تفرقوا، آپس میں فرقہ مت بنو. اس قرآن کو قبول کرو، اس قرآن کی اس تشریح کو قبول کرو جو خدا کے پیغمبر نے کی ہے، اس قرآن کی اس تعبیر کو قبول کرو جو خدا کے پیغمبر نے کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن کی تعبیر اور تشریح سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی سنت، آپ کے فرمان اور آپ کے اسوہ حسنہ سے دیکھی جائے گی. وہی تعبیر معتبر ہوگی جو خدا کے پیغمبر کے قول و عمل سے موجود ہے، وہی تشریح قرآن کی قابل قبول ہوگی جو خدا کے پیغمبر کے قول و عمل سے ثابت ہے. آج اس تعبیر اور تشریح کو چھوڑ کر نئی تعبیریں کھڑی جائیں. میں غامدی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو طالبان اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ غامدی صاحب کہنے لگے جناب میرے نزدیک کو اسلام چند چیزوں کا نام ہے، وہ چیزیں نہیں بتائیں، چند چیزوں کا نام ہے، لیکن وہ بھی اگر ملک کی پارلیمنٹ اجازت دے تو نافذ ہو سکتی ہے ورنہ نہیں.
میں پوچھتا ہوں کیا دین اللہ کا قرآن ملک کی پارلیمنٹ کا محتاج ہے؟ کیا گورنمنٹ کی سنت ملک کی پارلیمنٹ کی محتاج ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ اگر تسلیم کرے تو وہ اسلام ہے ورنہ اسلامی ہے؟ سوال کیا گیا کہ یہ ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اکثر لوگ اسلام سے، اسلامی احکامات سے، دین سے ناواقف ہیں، تو غامدی صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا ووٹ دینے والے مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے نمائندے کن کو بنا رہے ہیں؟ جب وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے ان کو ووٹ دے کر اپنا نمائندہ بنایا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ واقعی مسلمان ہیں، لہذا ان کو حق حاصل ہے۔ اسلام کے وہ قوانین اس وقت تک ملک کے اندر نہیں آ سکتے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ منظور نہ کرے۔ خداوند کائنات کا حکم ہے ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ بنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، میری امت پیچھے نہیں رہے گی، میری امت پیچھے نہیں رہے گی۔ بلکہ ایک جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی فرمایا میری امت قدم بقدم نقش بنقش یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگے گی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان میں سے کسی نے گو کے علم کے اندر ہاتھ دیا ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ بھی گو کے علم کے اندر ہاتھ دیں گے۔ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا میری امت کے اندر بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے۔ یعنی اس حد تک میری امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگے گی۔ اور آج ہمارے یہاں میں بڑے دکھ کے ساتھ آج جب تہذیب کی بات آتی ہے تو ہمارے ملک کا مسلم تاریخ یہ کہتا ہے آج کی اس دنیا کے اندر ہم یورپ سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں سٹیج ڈراموں کی ضرورت ہو تو یورپ سے کر لیتے اور یعنی یورپ سے لیتے۔ امریکہ ہمیں کم پوائنٹ پہ اپنی تہذیب منوا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یورپ سے ہم اریانی لے سکتے ہیں، یورپ سے ہم بے حیائی لے سکتے ہیں، یورپ سے ہم گندا کلچر لے سکتے ہیں، یورپ سے ہم بے پردگی لے سکتے ہیں، یورپ سے ایٹم کیوں نہیں لے سکتے؟ دیتے بھائی بولو تو صحیح، امریکہ اپنے اسٹیج ڈرامے تمہیں دیتا ہے، ایٹم کیوں نہیں دیتا؟ اپنی بے حیائی کا کلچر تمہیں دیتا ہے، تمہیں ایٹم کیوں نہیں دیتا؟ دینا تو دور کی بات ہے، وہ تمہارے موجود ایٹم کو رہنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ کیا مسلمان اتنا مر گیا ہے اپنی مرضی سے اصلاح نہ بنا سکے؟ غیروں کی مرضی سے اپنی تہذیب بنا لے، غیروں کی رضا سے اپنا کلچر بنا لے، غیروں کی رضا سے اپنی ثقافت بنا لے، غیروں کے خوش نودی کے لیے اپنی مسلم خواتین کے جسموں سے پردے اتار دے، ان کو برہنہ کر دے، ان کے جسموں کو ننگا کر دے، ان کو رقص پر مجبور کر دے، ان کو ریٹائر کر دے، ان کو بادشاہ بنا دے۔ ہم یورپ سے کافروں سے یہ تہذیب لے سکتے ہیں تو سوال میرا اپنے حکمرانوں سے یہ ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ سے ایٹم کیوں نہیں لے سکتے یا ایٹم بنانے کی اجازت کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ہماری بے بسی کی ایک انتہا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے تم اس حد تک بے بس ہو، بندوق تم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے لیکن کب تک تمہیں ہماری مرضی کے مطابق بنانا ہوگا۔ ایٹم تم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے لیکن اپنے اسٹیج ڈرامے تمہیں ہماری مرضی کے مطابق بنانا ہوگا۔ اپنا کلچر اور ثقافت تمہیں ہماری مرضی کے مطابق بنانا ہوگا۔ میرے پیغمبر کرو فرمان آج عرب بھارت صحیح ثابت ہو رہا ہے تو
تم یہود و نصارا کے نقش قدم پہ چلنے لگو گے، ان کی عورتیں برہنہ ہوگی تو تمہاری عورتیں بھی برہنہ ہوگی۔ بلکہ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس طرح ان کی عورتیں کپڑے پہن کر برہنہ ہوتی تھی، تمہاری عورتیں بھی کپڑے پہن کر برہنہ۔ ائمہ مفسرین اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ کپڑے پہن کر برہنہ ہونے کا مطلب کیا؟ پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ کپڑے ضرور ہوں گے لیکن آدھے جسم کے لیے، جیسے آج کل چل رہا ہے، بازو ننگے، ٹانگیں ننگی، گلا ننگا، سر ننگا۔ کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کپڑے کا جو مقصود ہے عورت کا بدن ڈھانپنے کا، وہ مقصود پورا نہیں ہوگا، وہ کپڑے پہن کر بھی پہنا ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اتنے باریک ہوں گے تو ان کپڑوں میں سے اس کے جسم کا انگ نظر آتا ہوگا۔ اور کپڑے پہن کر بڑھانا کا تیسرا مطلب کیا ہے؟ کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن اتنے چست، اتنے تنگ جو کپڑوں کے اندر سے بھی اس کے جسم کے اعضاء محسوس ہوں گے۔ محمد مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے یہود و نصارا کے نقش قدم سے چلنے لگو گے۔ اگر وہ رشوت لیتے تھے تم رشوت لو گے، وہ سود کھاتے تھے تم سود کھاؤ گے، وہ ان کی عورتیں برہنہ ہوتی تھی تمہاری عورتیں برہنہ ہوگی، حتیٰ کہ گھر میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تمہارے اندر بھی ایسے پیدا ہوگا۔ خدا ان کائنات فرماتے ہیں ولا تفرقوا، آپ اپنا فرقہ نہ بنو، قرآن کو سنت کی تعبیر کے ساتھ قبول کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن اپنی تعبیر اور اپنے عملی نظام کے حوالے سے 3 چیزوں کا نام ہے۔ جب تک وہ 3 چیزیں نہیں ہیں اس وقت تک اگر کوئی قرآن فہمی یا قرآن کے نظام کی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، قرآن کے ساتھ دڑا کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ فیض کر رہا ہے، قرآن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن، دوسری چیز ہے اس قرآن کی تشریح و تعبیر کے لیے نبی کی سنت، اور تیسری چیز ہے اس قرآن اور سنت کے عملی نفاذ کے لیے خلافت راشدہ۔ جو شخص سنت کو چھوڑ کر قرآن کی تعبیر کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو نظام خلافت راشدہ کو چھوڑ کر قرآن کی تعبیر کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ قرآن کے عملی نفاذ کے لیے 3 چیزیں بنیاد ہیں، قرآن، سنت رسول اور نظام خلافت راشدہ۔ اور وہی نظام تو ہے جس کو خدا کے پیغمبر نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسلام کا آئیڈیل نظام قرار دیا۔ اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں دنیا کے کسی خطے میں نظام خلافت راشدہ سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن و سنت کو نافذ کرنا چاہتا ہے وہ قرآن و سنت کا صحیح نظام دنیا کے اندر نہیں لا سکتا۔ خدا بندے کائنات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔